ہاں دنیش کلمہ پڑھ لو. مجھے ٹھیکیدار کہہ رہا ہے, اس کا ٹھیکیدار کا سارا دن کام رشوت دینا ہے, اسے پتا نہیں الراشی والمرتشی فی النار وہ ہے, ہمیں جنم کی آگ سے سکھاتا ہے. سر یہ دیکھیں, یہاں پہ یہ سر اس میں آئین میں لکھا ہوا ہے, قرآن شریف میں بھی ہے, لا اکراہ فی الدین. پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا ہے, کیوں یہ ٹھیکیدار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم. دنیش کمار نے آج تاریخ رقم کر دی. آرمی چیف اور شہباز شریف کی موجودگی میں دھاندلی کا پول کھول دیا. مولانا صاحب اور رانا ثناء اللہ مجھے کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو, مگر یہ لوگ خود دھاندلی کی پیداوار ہیں. جن سیٹوں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دھاندلی شدہ ہیں. قسم اٹھا کر کہو کہ تم لوگ یہ الیکشن جیت کر آئے ہو. دھاندلی زدہ حکومت کو میں نہیں مانتا. آرمی چیف صاحب, ان چوروں کو ہم پر مسلط کیوں کیا؟ لوگوں نے ووٹ عمران خان اور پی ٹی آئی کو دیا. 8 فروری کو لوگوں نے ریفرینڈم کیا, مگر آپ لوگوں نے حکومت ان کی بنائی جن کو عوام نے مسترد کر دیا تھا. دنیش کمار کا دھواں دار خطاب, عوام لرز اٹھا. آئیے ناظرین, پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر اس پر بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب لازمن کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. آپ کی محبت کا شکر گزار. سندھ میں ایک ڈسٹرکٹ ہے, میرپور ساکرو تحصیل ہے, میرپور ساکرو تحصیل ہے. وہاں پر 6 غیر مسلم ہندو لڑکیوں نے پریس کانفرنس کی, جس میں انہوں نے الزام لگایا کہ اسکول کی جو ہیڈ مسٹریس ہے وہ انہیں ہمیشہ کہتی ہے کہ جی آپ ہندو لڑکیاں بتوں کی پوجا کرتی ہیں اور آپ کے لیے جہنم کا دروازہ ہے. اور اس طرح سے کافی. سر یہ تو ایک واقعہ ہے, وہاں پر یہ ہندو لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہے. سر اس امر کی, یہ آئین پاکستان ہے, دستور پاکستان, اس امر کی اسلام, اس امر کی انسانیت بھی اجازت نہیں دیتی, کیونکہ ہمارا مذہب ہے. قرآن میں بھی آیا ہے, لکم دینکم ولی الدین, تمہارا مذہب تمہارے لیے, میرا مذہب میرے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ برداشت کا سبق دیا. مجھے پتہ نہیں کہ ایک حدیث ہے, ضعیف ہے کیا, کہ جب ان کے اوپر ایک بڑھیا کچرا پھینکتی تھی, ایک دن اس بڑھیا نے ان کے اوپر کچرا نہیں پھینکا تو وہ ان سے پوچھنے گئے, وہ غیر مسلم تھی, ان کے اس عمل کی وجہ سے وہ مسلم ہو گئے. سر ابھی مجھے بتائیں, چلیے اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں, کافی ایسے لوگ آئے, یہ تو رپورٹ ہوا ہے واقعہ. سر کافی ایسے لوگ آئے ہیں کہ ہر جگہ پر کہتے ہیں کہ جی ہمیں جہنم کی آگ سے ڈرایا جاتا ہے. اور کون ڈراتے ہیں سر جہنم کی آگ سے؟ وہ ڈراتے ہیں جو خود نہیں جانتے ہیں کہ اسلام میں کیا لکھا ہوا ہے. ایسے سودخور بھی ہم نے دیکھے ہیں, ایسے سودخور بھی دیکھے ہیں کہ وہ آ کر تبلیغ کرتے ہیں ہم پر. آپ تھوڑا سا مولانا واسع صاحب سے فاصلہ رکھ لیں, پھر یہ بات نہیں مولانا صاحب ہمارے ہمدرد ہیں. میں نے مولانا صاحب سے دیکھیں, تھوڑا سا احتیاط سے. نہیں سر دیکھیں, مولانا صاحب میں نے کوئی غلط بات نہیں کی, مولانا صاحب میرے بڑے ہیں. اچھا سر آپ دیکھیں, برداشت کا, میری ساری زندگی مولانا صاحب سے گزری ہے. مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ پہلے ہم اپنے اعمال صحیح دے کریں, پھر کسی غیر مسلموں پر ہم تبلیغ کریں, ہمیشہ. سر یہ ہوتی ہے اصل. وہاں پر ان کے مدرسے میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جی پہلے ہم اپنے گھر کو صاف کریں, اپنے اعمال صاف کریں, تاکہ ایک غیر مسلم متاثر ہو کر اسلام قبول کرے, کسی زور زبردستی سے نہ کرے. سر میرا ارادہ یہ ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں, سر آئین پاکستان, اگر آپ کے پاس آئین پاکستان کی بک پڑھی ہوئی ہے؟ جی سر, اس میں آپ آرٹیکل 20 دیکھیں, نمبر بتائیں, آرٹیکل 20 دیکھیں, آپ آرٹیکل 20 دیکھیں, اس میں آپ چیئرمین صاحب کو آرٹیکل 20 نکال کر دکھائیں. سر اس میں لکھا ہوا ہے تو میں دیکھنا شروع کر, ہر شہری کو اپنے
ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہوگا۔ آئین کا آرٹیکل 20 کہہ رہا ہے کہ ہم غیر مسلموں کو بھی حق ہے کہ ہم تبلیغ کریں۔ کیا دنیش کمار سیدال ناصر پر تبلیغ کر سکتا ہے؟ اس دن گردن کاٹی جائے گی۔ نہیں، یہ سر اس میں آئین میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طرح سے سر لکھا ہوا ہے جو یہ جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، آئین کا آرٹیکل 22 کہتا ہے کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم پانے والے کسی شخص کو آئین پاکستان کی کلم کھلا کر، اسی طرح سے آئین کے سر آرٹیکل 22 کی شق بے سر اس میں لکھا ہوا کسی شہری کو نسل و مذہب، ذات یا مقام پیدائش کی بنا پر کسی ایسے تعلیمی ادارے میں داخل ہونے سے محروم نہیں کیا جائے گا جسے سرکاری ماحصل سے امداد ملتی ہو، گورنمنٹ کے اسکولوں سے۔ اسی طرح سے سر بہت سی ہیں، اور ایک ہے 227 جس میں کہا گیا ہے سر، یہ سب سے بہت اچھی بہترین ہے جس کی ہم مثال دیتے ہیں کہ تمام موجودہ قوانین کو قرآن پاک اور سنت کے احکامات کے مطابق بنایا جائے گا۔ اس میں بھی کہا گیا کہ اس حصے میں کسی امر کا غیر مسلم شہریوں کے لیے قوانین شخصی یا شہریوں کے بطور ان کی حیثیت پر اثر نہیں پڑے گا۔ یہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ غیر مسلموں کے لیے جو اسلامی قانون میں جو ان کے اوپر ہوگا ان کے لیے وہ قانون نہیں بنائے جائیں گے۔ سر یہ ہے، سر آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے، دنیش کمار صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں، کیا آپ لوگ ان کی گفتگو سے اتفاق کرتے ہیں یا یہ ان کا ایک سیاسی بیانیہ ہے؟ کیا واقعی حکومت فارم 47 کی بنیاد پر آئی اور لوگوں کو تنگ کر رہی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیشن میں ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ شریف میں بھی ہے لا اکراہ فی الدین، ہاں لا اکراہ فی الدین، کسی پر جبر نہیں ہے۔ سر اس طرح سے بے شمار مثالیں، خلفائے راشدین کی مثالیں ہیں، وہاں بزرگوں کے جنہوں نے اپنے اعمال سے، جنہوں نے اپنے طریقے سے لوگوں کو مسلم کیا، اس طرح سے زور زبردستی سے نہیں کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے کہ جی جب پاکستان بنا تو انہوں نے دستور ساز اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جی تمام مذاہب کے لوگ اپنے مذاہب کی پریکٹس میں آزاد ہیں، کسی پر کسی کو جبر نہیں ہے۔ سر آپ دیکھیں یہ کب سے ہمارے ہاں بہت ہی بلوچستان میں آپ دیکھیں انٹرفیتھ ہارمونی کتنی ہے، تمام مذاہب کے لوگ آپس میں۔ یہ سندھ ایک صوفیوں کی سرزمین تھی، سندھ میں امن امان تھا، سندھ میں کسی قسم پتہ نہیں یہ اب کہاں سے اس طرح سے گھسائی ہے، اس طرح کی بنیاد پرستی۔ سر ہم جب بیرون ملک جاتے ہیں تو ہم سے بار بار کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں، ذرا پلیز سر یہ اہم مسئلہ ہے، سر اہم مسئلہ ہے سر، 1 کروڑ جواب کی جی میں 1 کروڑ اقلیت کا مسئلہ ہے سر، اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ سر پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا ہے، کیونکہ ہم اسلام کا ایک روشن چہرہ ہے۔ اگر ہم خوش ہوں گے، برداشت ہوں گے تو پوری دنیا میں اسلام کی اور پاکستان کی تعریف ہوگی۔ سر ہمیں یہ ٹھیکیدار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سر ایک میرا دوست ہے ٹھیکیدار ہے، یہ نہیں ہے سر ایک میرا دوست ہے ٹھیکیدار ہے، وہ آ کر مجھ پر تبلیغ کر رہا تھا کہ دنیش ابھی آپ نے یو ٹرن لے لیا۔ نہیں یو ٹرن نہیں، میں کہتا ہوں یہ نہیں ہے ٹھیکیدار، ایک میرا دوست ہے ٹھیکیدار ہے، مجھ پر آ کر تبلیغ کرتا ہے کہ دنیش کلمہ پڑھ لو، مجھے ٹھیکیدار کہہ رہا ہے، اس کا ٹھیکیدار کا سارا دن کام رشوت دینا ہے، اسے پتہ نہیں الراشی والمرتشی فی النار وہ ہے، ہمیں جنم کے آگ سکھاتا ہے۔ سر یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ٹھیکیدار ہے، آپ نام لے لے تاکہ قصہ واضح ہو جائے۔ نہیں میں آپ کو کہتا ہوں وہ جو حضور پاک کی حدیث کو نہیں پڑھتا وہ بھی آ کر ہمیں جہنم کے آگ کے بارے میں بتاتا ہے، اور ہمیں سر ایسے لوگ بھی کرتے ہیں۔ سر میں آپ کو بتاؤں ذرا مختصر نہیں سر، میں تسلی سے آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے بھی لوگ ہیں ہمیں کہتے ہیں بت پرستی سے آپ
जहन्नम में जाओगे। मगर मैंने अपनी आंखों से उनको देखा है कब्रों की परस्तिश करते हुए, कब्रों पर माथा टाकते हुए, वो भी हमें आकर सर वो इस तरह से बताते हैं। शुक्रिया जी। नहीं शुक्रिया क्यों सर, मेरी बात तो कंप्लीट होने दें। तो मैं सर हमें हम कहते हैं कि वो हों, आ जाएं, अपने अमाल से साबित करें, फिर हम पर आकर तबलीग करें, हमारी बच्चियों पर तबलीग करें, उनको कन्वर्ट करें। इस तरह मेहमानों की मगरिब रात को वो भी हम पर तबलीग करते हैं। खुदा की कुदरत सर, देखें सर, हम तो यही कहते हैं उसमें सर सूरह अल-माइदा आयत 90 में ए ईमान वालों, शराब, जुआ, बुत और पान से शैतानी काम है। सर ये मैं कुरान शरीफ की बात कर रहा हूँ, कुरान शरीफ में आया है। कहीं कंफ्यूज हो गए, आप बार बार हाथ उस तरफ करें, किधर मैं नहीं करता मेहमानों की हूँ गैलरी की सर। आप बात सबने इस पे बात करनी है, प्लीज आप बैठे। हाँ सर मैं यही कहता हूँ, प्लीज मुख्तसर सर हमें अभी जवाब ले ले। मैं सर आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इन चीज़ों पर पाबंदी लगाई जाए, जायज़ नाजायज़ तौर पर तंग ना किया जाए। एक अच्छा चेहरा, हम इस मुल्क के शहरी हैं और हम पर इस तरह की वो पाबंदियां ना लगाई जाएं, या हम हमारी बच्चों पर इस तरह से उनको अगवा करके इस तरह से ज़बरदस्ती मज़हब कबूल ना कराया जाए। हमारा मुतालबा सर एक ही है, सर एक मुतालबा है कि अगर कोई अपनी मर्जी से होना चाहे हमें एतराज़ नहीं, हमें किसी पर कोई एतराज़ नहीं, कम अज कम ये हो कि जिन बच्चों को मजहब चाहे उनके आपने सेनेटर दिनेश कुमार की गुफ्तगू सुनी नाज़रीन, काफ़ी उन्होंने जज्बाती गुफ्तगू की है। और दिनेश कुमार का कहना था कि मुझे आप लोग कहते हैं कलमा पढ़ो, मुझे आप कहते हैं कि जो है आप गैर मजहब हो, मगर कैद आज़म ने तो कहा था कि पाकिस्तान तमाम अक़लियत के लिए बराबर है, पाकिस्तान में तमाम अक़लियत के लिए हकूक़ बराबर हैं, मगर आप लोग हमें नीचा दिखाते हो, हमें स्कूलों में पढ़ने नहीं देते। काफ़ी जज्बाती तकरीर गई। मगर नाज़रीन आपको पता है कि जो लोग एक बिरयानी की प्लेट पर बिक जाएं उनकी क्या हैसियत होती है। पाकिस्तानी कौम वैसे 8 फरवरी को तो जागी थी और उन्होंने अपने वोट का पैरा भी दिया, अपने वोट भी डाला, मगर नाज़रीन बदकिस्मती से उनके वोट सही जगह पर काउंट नहीं हुआ और उनको जो है मायूस किया गया। 8 फरवरी को आवाम को पाकिस्तान में नाज़रीन जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो धांधली ज़ुदा ही हुए हैं, और पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो मुतनाज़ा इलेक्शन हुए हैं। दिनेश कुमार ने जो है आइन भी पढ़ा और उन्होंने काफ़ी कुरान पाक की आयतें पढ़ी और कुछ हदीसों का हवाला भी दिया। तो नाज़रीन जितना गैर मज़हब हमारे कुरान को या हमारे दीन को मानते हैं, काश हमारे मुसलमान भी इतना दीन पर अमल करते या दीन को मानते तो आज मुसलमान दुनिया में बेहतरीन अपना मकाम हासिल कर लेता। दिनेश कुमार ने अमन की बात की, मोहब्बत की बात की और यकजहती की बात की, जो कि मेरे ख्याल में वो ठीक बात कर रहे थे। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो हुकूमत धांधली के बुनियाद पर आई हो, जो हुकूमत की बुनियाद ही फॉर्म 47 हो, वो क्या लोगों को रिलीफ दे सकती है, क्या लोगों के मसाइल हल कर सकती है? उस हुकूमत से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। अगर PTI वाले एहतजाज के लिए निकलते हैं इस्लामाबाद तो सीधी गोलियां चलाई जाती हैं और कितने लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। और सिर्फ ये जो PTI वाले और जो नून लीग वाले ये कहते हैं कि आपके बंदे कम मरे हैं, वो कहते हैं नहीं ज़्यादा बंदे मरे हैं, इस बहस पर उलझ जाते हैं। मगर एक इंसानियत का कत्ल भी पूरी इंसानियत का कत्ल है। कैद आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया तो कैद आज़म ने ख्वाब देखा था कि मेरे पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें जो हैं वो आज़ाद फिरेंगी, तमाम अक़लियतों को बराबर के हकूक़ मिलेंगे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो दुनिया का किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखता हो, तमाम के साथ एक जैसा सलूक बरता जाएगा, तमाम के लिए एक जैसा कानून होगा और तमाम के लिए एक जैसी राय पाई जाएगी। नाज़रीन जैसे कि आपको पता है कि श्रीलंका का जो एक टीचर था जिसका पाकिस्तान में बेईमाना कत्ल हुआ, उससे पाकिस्तान की बदनामी हुई है। पाकिस्तान के लिए एक शर्म वाली मकाम है, क्योंकि इस तरह के कुछ जालिम लोग अब भी पाकिस्तान में हैं जो मज़हब के नाम पे, दीन के नाम पे लोगों को बेगुनाह कत्ल करते हैं। हमारा दीन हमें अमन की बात सिखाता है, हमारा दीन हमें मोहब्बत की बात सिखाता है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आँखों की ठंडक हैं, हमारे दिल का सुकून है, और जब तक हम उनका नाम लें हमारा दीन ही मुकम्मल नहीं होता। नाज़रीन दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर दे जो पाकिस्तान को दुनिया का अजीम मुल्क बनाए और पाकिस्तान को
ترقی کرنی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔